بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کا آج 11واں روزہ ہے۔ آج ہم 11ویں پارے کا مختصر خلاصہ جانیں گے۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ توبہ کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ یونس مکمل۔ نمبر 1 سورہ توبہ کے بقیہ حصے میں 3 باتیں ہیں جو نیچے بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 منافقت کی مذمت، نمبر 2 مومنین کی 9 صفات، نمبر 3 غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ۔ نمبر 1 منافقین کی مذمت۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کے بارے میں منافقین کے جھوٹے اظہار کی اپنے نبی کو خبر دے دی۔ نیز منافقین نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مسجد ضرار بنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس میں کھڑا ہونے سے منع فرمایا۔ نبی علیہ السلام کے حکم سے اس مسجد کو جلا دیا گیا۔ نمبر 2 مومنین کی 9 صفات۔ نمبر 1 مومنین توبہ کرنے والے ہوں گے، عبادت کرنے والے۔ نمبر 3 حمد کرنے والے۔ نمبر 4 روزہ رکھنے والے۔ نمبر 5 رکوع کرنے والے۔ نمبر 6 سجدہ کرنے والے۔ نمبر 7 نیک کاموں کو حکم کرنے والے۔ نمبر 8 بری باتوں سے منع کرنے والے۔ نمبر 9 اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ نمبر 3 غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ۔ نمبر 1 حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 2 حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ۔ نمبر 3 حضرت مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ۔ ان تینوں سے 50 دن کا بائیکاٹ کیا گیا، پھر ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان وحی کے ذریعے کیا گیا۔ دوسرا حصہ سورہ یونس میں 4 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 توحید، رزاق، مالک، خالق اور ہر قسم کی تدبیر کرنے والا اللہ ہی ہے۔ آیات حوالہ 31۔ نمبر 2 رسالت، اور اس کے ضمن میں حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت یونس علیہ السلام کے قصے مذکور ہیں۔ نمبر 3 قیامت، روز قیامت سب کو جمع کیا جائے گا۔ آیات نمبر 4 کفار کو اس کا یقین نہیں۔ آیات نمبر 11 حوالہ۔ نمبر 4 قرآن کی عظمت، یہ بڑی دانائی کی کتاب کی آیات ہیں۔ آیات نمبر 1 حوالہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، انہوں نے بات نہیں مانی سوائے کچھ لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کو نوح علیہ السلام کی کشتی میں محفوظ رکھا اور باقی سب کو جو کہ نافرمان تھے پانی میں غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرح بھیجا۔ فرعون اور اس کے سرداروں نے بات نہ مانی، بلکہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر بتلایا اور ان کے مقابلے میں اپنے جادوگروں کو لے آئے۔ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر اور مسجدیں بنائیں اور مسجدوں میں سب نماز ادا کریں۔ فرعون اور اس کے ماننے والے بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں غرق ہو گئے۔
بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے سمندر میں راستے بنا دیے۔ حضرت یونس علیہ السلام، انہی کے نام پر اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام قرآن میں 4 جگہ سورہ نساء، سورہ نام، سورہ یونس اور صافات میں صراحتاً یونس آیا ہے، اور 2 جگہ سورہ یونس اور سورہ کل میں اللہ نے ان کا ذکر مچھلی والا صاحب الحوت ذال نون کی صفت کے ساتھ فرمایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کی 2 رخ ہیں، ایک ان کا مچھلی کے پیٹ میں جانا، اس کا تفصیلی ذکر سورہ صافات میں ہے، دوسرا ان کی قوم کا ان کی غیر موجودگی میں توبہ استغفار کرنا، سورہ یونس میں اس طرف اشارہ ہے۔ ایک ان کا مچھلی کے پیٹ میں جانا، اس کا تفصیلی ذکر سورہ صافات میں ہے، دوسرا ان کی قوم ان کی غیر موجودگی میں توبہ استغفار کرنا، سورہ یونس میں اس طرف اشارہ ہے۔ قصہ: حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان سے مایوس اور اللہ کا عذاب آنے کو یقینی دیکھ کر نینوی کی سرزمین چھوڑ کر چلے گئے۔ آگے جانے کے لیے جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو سمندر میں طغیانی کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگا دی، ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی بالکل صحیح و سالم زندہ رکھا۔ چند روز بعد مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا۔ ادھر یہ ہوا کہ ان کی قوم کے مرد اور عورتیں، بچے اور بڑے سب صحرا میں نکل گئے، اور انہوں نے آہ و زاری اور توبہ و استغفار شروع کر دیا اور سچے دل سے ایمان قبول کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان سے ٹل گیا۔ دوستو، آج کی اگر ہماری کاوش اچھی لگے تو پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ اگر کچھ غلطی خطائی ہو تو اس کے لیے معذرت چاہیں گے، خود بھی پڑھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر اجمعین۔ اللہ پاک اس ماہ مبارک میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پوری امت کی بخشش فرمائے، اور ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔